السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایک اور پوئم آپ کے سلیبس میں ہے، اس کو آج ڈسکس کریں گے. پرین کین بیئرز ریٹن بائی سروجنی نائیڈو. لیکن اس سے پہلے ایز یوزول ہم جو ہیں آتھر پہ بات کریں گے. دا نیم آف دا آتھر از سروجنی نائیڈو. ایک بہت ہی فیمس نام ہے ہندوستان کا، ایک بہت ہی ریناؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی ہے انڈین پولیٹکس میں یا انڈین لٹریچر کی اگر ہم بات کریں گے کہ تو اس میں بھی ان کا اہم جو ہے وہ کردار رہ چکا ہے. تو میں یہاں شارٹ فارم لکھ رہا ہوں سروجنی نائیڈو کا. 13th فیبروری 1879 کو یہ پیدا ہوئی تھی حیدرآباد میں، جو اس وقت کا جو برٹش انڈیا جس کو ہم کہیں گے تھا، اور ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے. ایک پرائمرلی ایک انڈین پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے. تو پولیٹکس میں ان کا کافی نام ہے. ایک سرگرم، یا ہم کہیں گے کہ ایک سرگرم عمل ایک پولیٹیکل لیڈر تھی یہ. اس کو کانگریس کا پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا تھا، جنہوں نے آزادی لڑنے کے لیے ہندوستان کی جو اسٹرگل فار انڈیپینڈنس تھی، اسٹرگل فار فریڈم تھی، اس میں ان کا جو ہے بہت اہم کردار جو ہے وہ رہ چکا ہے. سو شی واز این انڈین پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ اے پوئٹ. ایک شاعر بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ. پروپوننٹ آف سول رائٹس. پروپوننٹ مینس پروپوننٹ کہا میں نے ورڈ، تو پروپوننٹ کا مطلب ہوتا ہے اے پرسن ہو سپورٹس اے کاز، کسی مقصد کے لیے جو لڑتا ہو یا اس کا سپورٹ کرتا ہو، اس کا ڈیفینڈر کرتا ہو. تو یہ سول رائٹس کی ڈیفینڈر تھی، سول رائٹس کی پروپوننٹ تھی، جو ایک طرح سے جو سول لبرٹیز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے، جو آئینی حقوق تھے ایک انسان کے، چاہے کسی بھی انسان کے ہوں، یعنی مذہبی اور شہری حقوق جن کو ہم کہیں گے، ان کی پروپوننٹ تھی. ان کی ایک طرح سے ڈیفینڈر تھی، ان کی سپورٹر تھی. وومنس ایمنسپیشن کی بھی جو ہے بہت بڑی سپورٹر رہ چکی ہیں سروجنی نائیڈو. ایمنسپیشن مینس فریڈم، آزادی، یعنی عورتوں کی آزادی. ہر طرح کے جو اس وقت مظالم ہو رہے تھے عورتوں پہ، اور ان کو ایک انفیریئر ریس سمجھا جاتا تھا، تو اس کے لیے، اس سے لبریشن کے لیے، اس سے آزادی کے لیے وہ جو ہمیشہ لڑتی رہی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شی پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان انڈیا اسٹرگل فار فریڈم فرام برٹش. تو انگریزوں سے آزادی کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خاص کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. ہر ورکس ایز اے پوئٹ ارنڈ ہر دا ٹائٹل نائٹنگیل آف انڈیا. بلبل، ایک نائٹنگیل جس کو ہم بولتے ہیں، جو رات کے وقت میٹھے نغمے گانے کے لیے مشہور ہے. تو یہ ٹائٹل اس کو دیا گیا ایک اس کی پوئمس کے عوض میں. ایک بہت ہی ایک اور مشہور نام تھا ہندوستان میں رابندر ناتھ ٹیگور. اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو انہوں نے اس کو بھارت کوکلا کہا. کوکلا مینس کوکو یا کوئل جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ جو ہیں ان کو اس طرح کے ایوارڈز جو ہیں وہ مل چکے ہیں. تو آپ کی کتاب پہ آتے ہیں. سروجنی نائیڈو، ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر، کہ شی واز بورن in 1879 and died in 1949. تو جو ہے انڈین پوئٹ واز بورن انٹو اے بنگال برہمن فیملی ان حیدرآباد. تو حیدرآباد میں ان کا جنم ہوا تھا. برہمن فیملی سے جو ہیں یہ بلانگ کرتے تھے. With her father a scientist and her mother a poet, she grew up surrounded by artists, intellectuals and revolutionaries. تو اس کے والد صاحب جو تھے وہ ایک سائنٹسٹ رہ چکے تھے، ایک نامی سائنٹسٹ تھے. ماں بھی پوئٹ تھی، اور ایک ایسے ماحول میں وہ پلی بڑھی. شی واز سراؤنڈیڈ بائی آرٹسٹس.
یعنی کہ اس کے ارد گرد جو ہے ہمیشہ آرٹسٹ لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے. آرٹسٹ مینس اے اسکلڈ پرسن, جو کسی بھی فن یا کسی بھی پیشے میں ماہر ہو, اس کو ہم آرٹسٹ کہتے ہیں. اسکلڈ پرسن کسی بھی فیلڈ میں اس کا جو ہے اچھا اسکل ہو, اس کو ہم آرٹسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ انٹلیکچوئل سے گری ہوئی تھی. انٹلیکچوئلس کا مطلب ہوتا ہے اسکالر. یہاں پہ اس سینس میں ہم اس کو اسکالر کہہ سکتے ہیں, تو یا تھنکر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اچھے اسکالرس اور فلاسفرس کے بیچ میں یہ پلی بڑی ہیں, ان کے ارد گرد ہمیشہ ایسے ہی لوگ رہے ہیں. شی واز سراؤنڈیڈ بائی ریولیوشنریز. ریولیوشنری اس سینس میں ہم ریولٹرس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان کی فریڈم اسٹرگل جو ہے وہ عروج پہ تھی. تو یہاں پہ انقلابی جو لوگ تھے, یعنی ریولیوشنری ہم اس کو بولتے ہیں ون ہو اپوزز گورنمنٹ اینڈ اٹس لاز. جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کے لاز کو اپوز کرنے والوں کو ریولیوشنریز کہا گیا. تو ان کے ارد گرد جو ہیں یہ ہمیشہ پلی بڑی. سو اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, شی انٹرڈ مدراس یونیورسٹی ایٹ دا ایج آف 12. about the time she began also to write poetry. ایک بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی. یہاں پہ بریلینٹ مینس ویری انٹیلیجنٹ. شی واز ویری کلیور اینڈ ویری ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ. ایک اچھا ایک ہونہار بچہ تھا یہ, اور صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے مدراس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, اور یہی ٹائم تھا جب انہوں نے پوئٹری لکھنا جو ہے, شاعری لکھنا جو ہے وہ شروع کیا تھا. ان 1895 she was sent to England to study in King's College London اینڈ گیٹن کالج کیمبرج. تو لندن اس کو پڑھائی کے لیے بھیجا گیا, کنگس کالج میں. اس کے بعد گیٹن کالج میں انہوں نے پڑھا. بیفور پور ہیلتھ فورسڈ ہر ٹو ابنڈن ہر اسٹڈیز اینڈ ریٹرن ہوم. اس سے پہلے کہ اس کی خراب صحت کی وجہ سے اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو ابنڈن کرے. ابنڈن مینس ٹو گیو اپ, یعنی کہ چھوڑ دینا. یعنی خراب حالت کی وجہ سے وہ پڑھائی کو جو ہے اس کو چھوڑنا پڑا اور اس کو گھر لوٹنا پڑا. In 1925 Sarojini Naidu became the first Indian woman to be elected as president of Indian National Congress. تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا کہ 1925 میں سروجنی نائیڈو جو تھی, اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, جو ہندوستان کی فریڈم کے لیے بعد میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. تو یہ اس پارٹی کی اس کی پریزیڈنٹ جو ہے اس کو چنا گیا. اینڈ کنٹینیوئنگ ہر ایکٹیو پارٹیسپیشن ان گاندھیز پروگرام آف ستیاگرہ. تو اس کی جو پارٹیسپیشن تھی گاندھی کے ستیاگرہ میں, ستیاگرہ ایک مومنٹ تھا, ایک ریزسٹنس مومنٹ ہم اس کو کہیں گے, یا ایک پالیسی آف نان وائلنٹ ریزسٹنس جو مہاتما گاندھی نے یوز کی ان انڈیاز فریڈم اسٹرگل. یہ آپ نے ہسٹری میں اچھی طرح سے پڑھا ہوگا. ایک نان وائلنٹ تھا, ایک عدم تشدد پر مبنی ایک طرح سے مزاحمت تھی, جس کے ذریعے سماجی و سیاسی اصلاح کرنے کی جو ہے وہ تحریک چلائی گئی, ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی گئی. تو یہ ستیاگرہ جو ہے ایک بہت ہی مشہور پالیسی رہی ہے, بہت ہی مشہور ٹول رہا ہے انڈیا کو آزادی دلانے میں. یہ ستیا مینس ٹروتھ اینڈ گرا مینس انسسٹنس. تو اس طرح سے ہولڈنگ فرملی آن ٹو ٹروتھ, سچائی پہ بالکل اڑے رہنا, سچائی کے لیے بالکل کھڑے ہو جانا مضبوطی کے ساتھ. تو یہ جو دس ٹرم واز کوائن بائی مہاتما گاندھی, اور یہ اتنی کامیاب تھیوری تھی کہ دا ورلڈ لیڈرز, مینی ورلڈ لیڈرز influenced, they were influenced by this policy, by this theory, including نیلسن منڈیلا. نام سنا ہوگا آپ نے, ایک افریقن لیڈر تھے جنہوں نے اپارتھائڈ جو ساؤتھ افریقہ میں اس کے اگینسٹ اسی ٹول کا یوز کیا, اسی تھیوری کا یوز کیا. اس کے بعد مارٹن لیوتھر کنگ, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے امریکہ کے, جو سول رائٹس کے لیے امریکہ میں لڑ رہے تھے, جو سویک لبرٹیز کے لیے, جو ایک طرح سے جو سماجی حقوق تھے, جو مذہبی اور شہری حقوق تھے, ان کے لیے وہ لڑتے رہے. تو انہوں نے بھی یہ تھیوری اپنائی. تو اس ستیاگرہ میں انہوں نے بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن کیا تھا سروجنی نائیڈو نے. اے نان وائلنٹ فارم آف پروٹیسٹ. شی واز جیلڈ آن سیورل اوکیزنس بائی دا برٹش. اس کی وجہ سے اس کو کئی بار جیل جانا پڑا. ہر پبلشڈ پوئٹک ورکس انکلوڈ دا گولڈن تھیریسولڈ, یہ اس کی ان کی پبلیکیشنس کا نام ہے جو شائع ہو چکی ہیں. کچھ کتابیں ہیں پوئٹری پہ, کچھ ہیں, اور
The Golden Threshold 1905, The Word of Time 1912, The Broken Wing 1917, Selected Poems 1930, The Sceptered Flute 1937 with introduction to Joseph Aslander. یہ ایک امریکن پوئٹ تھے اور ٹرانسلیٹر تھے. ایک اس کو آفیشیل پوئٹ کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. تو ان دا فیدر آف ڈانس یہ بھی ان کی ایک کتاب تھی 1961 میں یہ پبلش ہو گئی تھی. مینی آف ہر اسپیچ ہیو آلسو بین پبلش. تو اس کے علاوہ یعنی یہ جن کا میں نے نام پڑھا ان کے علاوہ اس کی کافی ساری اسپیچ جو ہیں وہ ریٹن میں جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں. وہ آج بھی لوگ جو ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں.